صلیبوں نے ایسے تہذب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے آخری سالوں پر گفتگو کرنے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ صلیبی جنگوں کے ہجری 691 سے 1097 میں شروع ہونے اور بڑھنے سے قبل عالم اسلام پر ایک نگاہ اگرچہ طائرانہ ہی صحیح ڈالی جائے، اور خاص طور پر اس علاقے پر جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے پروان چڑھنے کے لیے سازگار ثابت ہوا، اور وہ ہے جزیرہ فراتیہ، شمالی عراق اور مصر کے علاقے۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے اس سابقہ دور کی سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پورے عالم اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ صرف بغداد ہی کو لیجئے، خلافت عباسیہ دگرگوں اور ڈواڈول تھی، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سلجوقی بادشاہوں کے اشارے پر کام چلایا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بویہ کی نسبت حکومت سلجوقیہ خلافت عباسیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ اہل سنت اور وہ اہل تشیع تھے۔ اس خلافت نے ان دوسروں کے تسلط سے بچتے ہوئے کھٹن مراحل میں سانس لیا، اور یقیناً حکومت سلجوقیہ کا اس علاقے میں اہل سنت عقائد کی ترویج و استحکام میں اور رومی مارکوں کی روک تھام میں اہم کردار ہے۔ ناظرین، یہ وہی حکومت ہے جس نے ہجری 623 1071 میں ملازکرت کے فیصلہ کن مارکہ میں برابر کا ماپ دیا، یعنی رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی 1097 کا برس شروع نہ ہوا تھا کہ یہ حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور باہم متصادم ایک دوسرے سے دست گریباں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے والی 5 سلجوقی حکومتیں بن بیٹھیں، اور پھر بتدریج ان صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آتی گئیں۔ جبکہ مصر خلافت فاطمیہ کے زیر اثر تھا، جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے، اور بالآخر یہ نوبت ختم نہ ہونے والے جھگڑے طول پکڑتے گئے۔ ناظرین، مذکورہ حالات سے بڑھ کر ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوقیوں کی کھینچا تانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان دونوں قوتوں کو اس بات کی پرواہ تک بھی نہ رہی کہ اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری حقوق کا خیال ہی رکھا جا سکے۔ تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی طوائف الملوک پر مبنی گروہی حکومتوں نے جنم لیا۔ کچھ تو ایسی بھی تھیں کہ جن کے پاس ایک کلہ سے زیادہ تھوڑی سی زمین کی ٹکڑی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑنے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے چلے گئے۔ ابو شامہ کے بقول کسی کا اپنے پیٹ اور شرمگاہ سے آگے کوئی پروگرام نہ تھا۔ ناظرین، 5ویں صدی ہجری کے آخر میں جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیح اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا، اور مسیح دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ ناظرین، پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا، اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مجدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ نارمنڈی، کازفری اور ریمون التولوزی جیسے مشہور یورپی فرمانرواں بپھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر
قبضہ کرنے اور وہاں 1,00,000 سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان ہجری 692 جولائی 1099 میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبوں نے ایسے تہذب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصیٰ میں تحت تیغ کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محبت مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔